السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا 3000 سال پرانی مسجد اقصی، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی تعمیر کے کچھ حیرت انگیز حقائق کے بارے میں۔ پہلے مسجد اقصی کا تعارف۔ اس مسجد کی تعمیر جنات سے ہوئی۔ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس مسجد میں حضرت مریم کو جنتی پھل ملتے تھے، اور اسی مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو جماعت کروائی تھی اور پھر معراج پر روانہ ہوئے تھے، اور اس کو قبلہ اول کا شرف بھی حاصل ہے۔ 17 ماہ تک اسی مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ اس مسجد کا رقبہ تقریباً 1,44,000 اسکوائر میٹر ہے، اور اس میں 5 لاکھ نمازی ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کروایا، اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ اس کام کو مکمل کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کا کام جنات سے شروع کروایا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسان، جنات، حیوانات، حجر و شجر اور ان تمام چیزوں پر حکومت بخشی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے۔ ان کے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ درختوں سے، فضاؤں اور جانوروں سے بات چیت کرتے تھے، اور یہ تمام چیزیں ان کی تابع بھی تھی۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے وصیت کے مطابق مسجد کی تعمیر کا کام شروع کروایا، لیکن انہوں نے جنات سے شروع کروایا۔ اور جب آپ کی وفات کا بھی وقت قریب آیا تو آپ نے ایک شیشے کا کمرہ بنایا اور اس میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ آپ اپنے عصا کی ٹیک سے کھڑے رہے، ادھر جنات مسجد کی تعمیر میں مشغول رہے، کیونکہ اگر کوئی جن حصار سے باہر جانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ جل جاتا تھا، اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خوف بھی تھا۔ لہٰذا 1 سال کے بعد مسجد اقصی کا کام مکمل ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصے کو دیمک نے کھا لیا، تو آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر تشریف لایا۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ آپ 1 سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ پھر تمام جنات چلے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا راز اس لیے ظاہر نہیں ہوا کیونکہ آپ اکثر کئی مہینوں تک اسی طرح عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجد اقصی کی تعمیر و توسیع مختلف دور میں ہوتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا اور مسجد کی تعمیر بھی کی گئی۔ اس کے بعد عمومی دور میں خلیفہ عبد الملک کے دور میں مسجد کی توسیع و تعمیر شروع کی گئی، اور مکمل اس کے بیٹے الولید نے 705 عیسوی میں کی۔ اس کے بعد 746 عیسوی میں زلزلے سے مسجد شہید ہو گئی، تو عباسی خلیفہ منصور کے دور 754 عیسوی میں دوبارہ مسجد کی تعمیر کی گئی، اور پھر دوبارہ 780 عیسوی میں تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد 1033 عیسوی میں زلزلے سے مسجد شہید ہو گئی، تو 2 سال کے بعد فاطمی دور میں تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد 1186 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں تعمیر کی گئی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک سورہ سبا آیت نمبر 14 میں کچھ اس طرح آیا ہے: پس جب ہم نے سلمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، نہ پتہ بتایا جنات کو آپ کی موت کا، مگر زمین کی دیمک نے جو کھاتی رہی آپ کے عصا کو۔ بس جب آپ زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ نہ رہتے اس رسوا کن عذاب میں۔